اب ایران کی جانب سے باقاعدہ طور پر فتح خیبر کے نام سے جوابی حملے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق بحرین میں دھماکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق مختلف علاقوں میں زوردار آوازیں سنی گئی ہیں، تاہم حکام کی جانب سے فوری طور پر اس کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اسرائیلی شہر حلون میں بھی ایران کی جانب سے بھرپور جوابی وار کیا گیا۔ اسرائیل کے شہر حلون میں ایرانی میزائل داغا گیا، جس کے بعد ایرانی میزائل گرنے سے وہاں آگ بھڑک اٹھی اور دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ مختلف شہروں میں اسرائیل کے مختلف مقامات پر ایران کی جانب سے اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بحرین کے مختلف علاقے دھماکوں سے لرز اٹھے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بحرین میں دھماکوں سے فوری طور پر کسی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بھرپور جوابی وار کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے شہر حلون میں ایرانی میزائل گرنے سے وہاں آگ بھڑک اٹھی اور وہاں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بھرپور جوابی وار کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ الجزیرہ کے مطابق بحرین میں دھماکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق مختلف علاقوں میں زوردار آوازیں سنی گئی ہیں، تاہم حکام کی جانب سے فوری طور پر تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کر دیا ہے۔ ایران نے جارحیت کے خلاف جوابی اقدامات کو فتح خیبر کا نام دے دیا۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیل میں خطرے کے سائرن بج اٹھے اور دھماکوں سے شمالی اسرائیل گونج اٹھا ہے۔ اسرائیلی شہر حلون میں بھی ایک میزائل گرا ہے، جس کے بعد وہاں آگ بھڑک اٹھی اور دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ پہلے مرحلے میں ایران نے اسرائیل پر 30 میزائل فائر کیے ہیں، جس کے بعد اسرائیلی عوام بنکرز اور محفوظ مقامات پر چھپنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر فتح خیبر کے نام سے جوابی حملہ کر دیا ہے اور ایرانی حملے کے بعد اسرائیل میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی عوام بنکرز اور محفوظ مقامات پر چھپنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار اکرام سہگل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ اکرام صاحب، آپ کا صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایران کی جانب سے فوری طور پر جو بیکلیش ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور متعدد مقامات پر اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنائے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، یہ جنگ جو ہے، یہ جس طرح ایران نے بولا تھا پہلے کہ اس پر ضرور ہوگا، اس میں ضرور آپ ایک طرف تو امریکن کی اپنی قوت ہے، اسرائیل کی بھی قوت ہے، اور بٹ وہ قوت جو ہے وہ خالی ایئر پاور کے تک محدود ہے۔ ایئر پاور کے محدود، جب میں ایئر پاور بول رہا ہوں، اس کا خالی ایئر فورس نہیں، اس کے اندر میسائل بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر ڈرونز بھی آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایران کے پاس بھی کاؤنٹر ہے، اور وہ کاؤنٹر اتنا نہیں ہوگا کہ ان کو زیادہ نقصان دے، لیکن اتنا کاؤنٹر ضرور ہے کہ وہ جتنی بولتے ہیں نا کہ مڈل ایسٹ میں کیوس اسپریڈ ہو جائے گا۔ آپ آلریڈی دیکھیں کہ انہوں نے بیس کو اٹیک کیا ہے بحرین میں، ابوظہبی میں، قطر میں، اور یہ بیسز کو جو اٹیک کریں گے تو آبویسلی اس کے ریپرکشنز سول پر تو آئے گی۔ تو میں دیکھیں، جتنا مجھے پتہ چلا ہے، ایئر اسپیس سب پورے علاقے میں بند ہو گیا۔ ایئر اسپیس جلدی تو نہیں کھلے گا، جب جلدی نہیں کھلے گا تو اور چیزیں ہوں گی، اور پھر ان کی بھی ریٹیلیشن آئے گی۔ اور آبویسلی جو ان کی بیلسٹک مسائل کیپیسٹی ہے اور ڈرون کی کیپیسٹی ہے اور کروز مسائل کیپیسٹی ہے، وہ تو ان لوگوں نے ختم نہیں کیا تھا نا، وہ حد تک وہ کافی نقصان پیدا کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تک یہ کرتے ہیں۔ یہ ریلائی کر رہے ہیں زیادہ تر کہ ہم اگرچہ ان کی ملٹری ہائرارکی اور ان کی جو سویلین ہائرارکی ہے، لیڈرشپ ہے، اس کو ہم اگرچہ ڈیسیمیٹ کر دیں تو ایران کی جو پاپولیشن وہ اوور کے سامنے کھڑی ہو کے آ کے رجیم چینج کر دے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاسبل نہیں ہے۔ رجیم چینج جو ہے وہ ایران کے اندر جب بھی آپ کسی ملک کو اٹیک کریں تو ملک کی جو جتنی بھی انٹرنل ڈویژنز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور سب ایک ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ پاسبل نہیں۔ اور اسرائیل نے خطے کو جنگ کی جانب دھکیل دیا ہے، اور ایران کی جانب سے اب ہم نے دیکھا کہ مختلف مقامات پر حملے کیے گئے ہیں۔ بحرین پر حملہ کیا گیا ہے، UAE اور قطر پر۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر اس خطے کو عالمی جنگ کی جانب دھکیل دیا ہے؟ ایک تو دیکھا جائے گا کہ جی عالمی جنگ کی طرف تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کنٹینڈ ہوگا مڈل ایسٹ تک، لیکن اس کی ریپرکشنز مڈل ایسٹ کی بیونڈ بھی ہوں گی۔ کیونکہ دیکھیں، اب جگہ جگہ پر اگر فار اینی ریزن
فار اینی ریزن اگرچہ روس اور چائنا بھی اس کے اندر، چین بھی اگرچہ بیچ میں آتا ہے اپنے علاقے میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ اس علاقے میں، اپنے علاقے میں آتا ہے، تو یہ پھر بولتے ہیں نا معاملہ بہت خراب ہو سکتا ہے. بٹ یہ ریجنل کانفلکٹ جو ہے یہ بھی کافی خراب ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی یہ ملک ہیں، گلف کنٹریز ہیں اور یہ جو ممالک ہیں، یہ سب ولنریبل ہیں. اور آپ ابھی تک تو دیکھیں اٹیکس جو ہوئے ہیں وہ ملٹری بیسز پر ہوئے ہیں، لیکن جب جا کے سویلین پاپولیشن پہ جب میسائل گرنا شروع ہوں گی ابو دھابی پر یا دبئی پر یا بحرین پر یا قطر پر اور تو پھر اس پر کافی معاملہ ہوگا. ایک بات آپ نوٹ کریں، ابھی تک یعنی کہ سعودی عربیہ میں بھی یو ایس بیسز ہیں، لیکن ابھی تک مجھے تو نہیں پتہ چلا کہ سعودی عربیہ میں ہم نے کسی بیس کو ایران نے اٹیک کیا. یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے، بیکاز اگر یہ چیز ہے اس کے معنی کہ وہ سعودی عربیہ کو محدود رکھ رہے ہیں اس پورے جنگ سے. اچھا سہگل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے روس اور چین کس حد تک ایران کی مدد کر سکیں گے؟ یہ بھرپور مدد کریں گے جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آخر وہ چنکی اگر بولے نا an enemy of an enemy is a friend، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ یو ایس اے اور اسرائیل جب انگیج ہو جائے گا تو مدد کریں گے. آپ دیکھیے گا کہ ٹرکی بھی ان کو مدد کرے گا، اپنے اس کو ایران کو ٹرکی بھی مدد کرے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کچھ مدد مانے پیسے مدد ہوگا، لیکن وہ مدد پاکستان سے بھی آئے گا. اچھا سہگل صاحب، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ سعودیہ میں آپ کو اطلاعات نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی دھماکے وغیرہ ہوئے، ریاض میں بھی اب دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے، ہمارے پاس خبر آ رہی ہے. اچھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے بولا کہ مجھے خبر نہیں ہے، تو یہ آ گئی ہوگی. تو یہ تو ایک پھر وہ اسکلیشن ہے جو میں سمجھتا تھا کہ ایران وہاں نہیں کچھ کرے گا، لیکن ریاض میں تو ہیں امریکن کے بیسز، تو وہاں پر ہو سکتا ہے یہ بھی ان اٹیک. اچھا سہگل صاحب، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے مستقبل قریب میں کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے، پاکستان افغانستان کے ساتھ انگیج ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے کیا جان بوجھ کر ایسا موقع تلاش کیا گیا ہے؟ روابط ہوں گے اسرائیل کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں جی بالکل ممکن ہے، کیونکہ اگر جو انگیج کیا ہوگا وہ پاکستان کو انگیج کر کے مجھے ایک بہت اپریہنشن ہے کہ انڈیا اس اپرچونٹی کو نہ استعمال کرے پاکستان کے خلاف کچھ کرنے کے لیے. تو آپ جب بات کر رہے ہیں جنگ ورلڈ وار کی، تو اس طرف ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر انڈیا ہمارے میں جنگ میں آئے گا تو پھر چین تو ضرور آئے گا. چین تو پھر نہیں چھوڑے گا یہ بات، کیونکہ چین نے بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ اینی اٹیک آن پاکستان ول بی کنسیڈرڈ دس تھنگ. تو یہ ہو سکتا ہے، اور پھر یہ اسپریڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو افغان نے کیا ہے اور پھر تو یہ انڈیا اس کا بولتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور انڈیا کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے پاکستان. اچھا سہگل صاحب، جن ممالک پہ اس وقت حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے، کویت ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، جہاں پر بیسز موجود ہیں امریکی، تو ان ممالک کا کس طرح کا رسپانس آپ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ممکنہ طور پر کیا رسپانس ہو سکتا ہے ان کا؟ دیکھیے وہ بولتے ہیں ایک ریٹورک تو ہوگی کہ ہم یہ بڑی غلط بات ہے یہ وہ، لیکن وہ کچھ کریں گے کچھ نہیں، کیونکہ وہ کرنے گئے تو ان کی جو ممالک ہے مونارکیز، دیٹ ول بی دی تھنگ، بیکاز پبلک سپورٹ ان کے لیے نہیں ہو ایران کے خلاف. اچھا سہگل صاحب، ہمیں ساتھ ہی رہے گا. اب یہ خبر آ رہی کہ ایران نے مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں موجود امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 2 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ حکام نے 2 میزائلوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. بحرین میں امریکی بحریہ کا فلیٹ ہیڈ کوارٹر میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے. سعودی عرب کے شہر ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ایران نے مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں موجود امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے. سہگل صاحب، وہی خبر ہے، مختلف جو تنصیبات ہیں امریکی ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا رسپانس کیا ہو سکتا ہے ان ممالک کا؟ دیکھیے، اگر میں سمجھے تو اس ممالک کو سوا اسٹیٹمنٹ کے علاوہ کوئی رسپانس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر رسپانس کریں گے تو پھر ان کی بیسس پر آئے گا اور پھر ان کی انٹائر سول پاپولیشن کی مرضی پر ہوگی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ممالک ہیں یہ اپنے سول پاپولیشن کے خلاف وہ نہیں کر سکتے. دیکھیں اگرچہ دبئی میں آپ یہی سمجھے کہ دبئی میں اگرچہ ابو دھابی میں
اور بحرین میں اور جگہوں میں اگر سول پاپولیشن پر میسائل یا گولے بارود شروع ہو گئے تو آپ سمجھتے ہیں ان کی اکانومی سروائیو کر جائے گی؟ وہ ماس ایکسوڈس ہو جائے گا, وہ کمپلیٹ ان کی اکانومی کلیپس ہو جائے گی. تو آئی تھنک یہ گریز کریں گے اپنے, یہ زیادہ تر اسٹیٹمنٹ ویٹمنٹ دے دیں گے, زیادہ کچھ نہیں بولیں. اچھا سہگل صاحب, ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ مشترکہ جنگی مشقوں کا بھی اعلان کیا گیا روس کے ساتھ ایران کی جانب سے, تو روس کی طرف سے کس طرح کی مدد مل سکتی ہے؟ وہ وہاں یوکرین کے ساتھ بھی انگیج ہے آلریڈی. نہیں جی, وہ دیکھیے یوکرین کے ساتھ ان کی کچھ فوج انگیج ہے. روس کی فوج اتنی چھوٹی نہیں ہے, اور روس کی کافی ایسٹس ہیں مڈل ایسٹ میں ان کی وغیرہ, تو روس مدد کر سکتا ہے. وہ دیکھنا یہ ہے کہ کتنا پوٹن کرتا ہے, بیکاز اگرچہ روس انگیج ہوتا ہے تو جو آپ پہلے ذکر کر رہے تھے ورلڈ وار کی, تو پھر یہ جنگ یہ اس کی نوبت پھر بیونڈ آ سکتی ہے پھر. ٹھیک ہے جی. اچھا سہگل صاحب, اب آپ پاکستان کو کس طرح کا رسپانس اس وقت فوری طور پر دینے کی ضرورت ہے, یا دینے بھی چاہیے یا ابھی خاموشی رکھنی چاہیے اختیار؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پیسو رسپانس جو ہوتا ہے, الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. الیکٹرانک کاؤنٹر میجر کر سکتے ہیں, ایران کو سپورٹ کریں ایران کی ٹیریٹری کے اوپر, ایران کی ٹیریٹری سے باہر نہیں. ایران کی ٹیریٹری کاؤنٹر میجرز ٹو اسٹاپ ایٹ لیسٹ, اگر امریکن نہیں ایٹ لیسٹ اسرائیلی جتنے بھی ایئر اٹیکس آ رہے ہیں یا ان کی ایئر کرافٹ ہے, تو الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز ان کو جتنا تک ہم ان کو وہ کر سکتے ہیں, کاؤنٹر کر سکتے ہیں ان کی, وہ ہم کر سکتے ہیں. I think that is quite possible and we should do that. اکرام صاحب, اگر پاکستان اس طرح کا کچھ کرتا ہے تو پھر امریکہ کا کیا رسپانس ہو سکتا ہے, کیونکہ امریکہ بڑا آج کل خاصا قریب چل رہا ہے پاکستان کے؟ ہاں جی, دیکھیے امریکہ تو اس بات پر خوش نہیں ہوگا, لیکن اگرچہ آپ پیسو کرتے ہیں خالی, آپ جس سے آپ نے پچھلی دفعہ کیا تھا نا جی, یہ امریکہ کو پتہ ہے یہ بات کہ پچھلی دفعہ بھی جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا, اور آپ نے اگرچہ اپنے الیکٹرانک کاؤنٹر میجر آپ خالی محدود رکھیں اگینسٹ اسرائیل, وہ کر سکتے ہیں آپ. اسرائیلی ایئر اٹیکس جتنی بھی اس کے خلاف کریں, اور امریکن کو کوئی آپ نہ انٹرسیپٹ کریں یا انٹرڈکٹ کریں, یا ان کی کچھ کارروائی پر آپ اگرچہ نہیں انٹرسیپٹ نہیں کریں, تو آئی تھنک آپ کو ایک لیٹ اس سے یو کین مڈل تھرو دس کرائسس. اچھا سہگل صاحب, یمن کے جو حوثی ہیں ان کی جانب سے اسرائیل اور سمندری راستے پر جہازوں پر حملہ بھی کیا گیا ہے. وہ تو ہوتی تو کریں گے, وہ ہوتی تو وہ بیٹھیں گے نہیں, ہوتی تو آپ دنیا میں سمجھنے کے اگر دلیر آدمی سمجھتے ہیں دنیا میں, ہوتی سے زیادہ کوئی دلیر آپ کو آدمی نہیں ملے گا. اچھا ٹھیک ہے سہگل صاحب, یہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو چین ہے, چین کیا کس حد تک جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے اس وقت ایران کی, اور کھل کر کرے گا بھی مدد یا نہیں کرے گا؟ مدد ضرور کرے گا, مٹیریل ضرور بھیجے گا. اگر انہوں نے ویپنز ایمونیشن یہ وہ کرنا ہے وہ ضرور کرے گا. چین اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو کسی نے اپنی ڈیفنس کیپبلٹیز امپلائی کریں یہاں پر ایٹ دا مومنٹ. آئی تھنک وہ آپ چین سے ان کی کوئی ایسے بیسز نہیں ہے جہاں سے وہ آپریٹ کر سکتے ہیں. اور سہگل صاحب, اگر چین کی جانب سے مدد کی جاتی ہے تو اس پر امریکہ کا کچھ رسپانس ہوگا؟ امریکہ ضرور رسپانس ہوگا, لیکن امریکہ بھی گریز اس لیے کرے گا کیونکہ اگرچہ چین کرتا ہے یہ کہ بھائی ہم خالی ایران ٹیریٹری کو ہم پروٹیکٹ کریں گے یا ہم خالی مٹیریل دیں گے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی جو ایڈ آتی ہے کتنی نوبت کی آتی ہے. وہ جس لیول پر ان کی ایڈ آتی ہے کہ خالی پیسو ایڈ ہے, خالی مٹیریل دے رہا ہے, تو آئی تھنک خالی وہ امریکہ کے رسپانس خالی ریٹرک ہوگی. لیکن اگر وہ اگر ملیٹریلی کچھ کرتا ہے تو پھر آپ کہہ نہیں سکتے کہ امریکہ کیا کرے گا. لیکن امریکہ بھی گریز اس لیے کرے گا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ چین پھر تائیوان یہ موقع لے کے پھر تائیوان پر حملہ کر دے. اچھا سہگل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ جو صورتحال اس وقت ایسکلیٹ ہو گئی ہے, اسے کسی حد تک ڈی ایسکلیٹ کیا جا سکتا ہے, اور کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ ایٹ دا مومنٹ جی تو یہ تو بالکل ابتدائی بولتے ہیں نا وقت ہے, اس پہ آپ مجھے نہیں پتا کہ ڈی ایسکلیٹ کب کریں گے. اب دیکھا جائے گا کہ کتنا ڈیمیج ہوتا ہے اوور نائٹ اسرائیل میں, کتنا ڈیمیج ہوتا ہے ایران میں, کتنا ڈیمیج ہوتا ہے ادر کنٹریز میں. پھر دیکھنا صبح اسیس کریں گے کہ ملٹریلی اسیس کریں گے, پھر سول اسیس کریں گے کتنا ڈیمیج ہے, کتنا لانگ ٹرم افیکٹ ہو سکتا ہے پوری ریجن کو. دیکھیں لانگ ٹرم تو یہ ایریا ڈسٹیبلائز ہو گیا نا جی, آپ کی شپنگ ختم ہو گئی, آپ کی ایئر لائن ختم ہو گئی, آپ کی دیٹنگ ایٹسٹرا, یہ جلدی تو یہ شروع نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہے نا, تو یہ لانگ ٹرم اکنامک افیکٹس اس کی ہوگی. تو پھر تب آپ سوچ سکتے ہیں جب 24 گھنٹے گزر جائے, 36 گھنٹے, پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی
ہم اگر ڈی اسکیلیشن کے پاس جائیں، ڈی اسکیلیشن کے کیا اسٹیپس ہوں گے۔ تجزیہ کار اکرام سہگل صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس وقت ایران کی جانب سے بھی جوابی کارروائیاں جاری ہیں اور ایران نے مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں موجود امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 2 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ حکام نے 2 میزائلوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بحرین میں امریکی بحریہ کا فلیٹ ہیڈ کوارٹر میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ اس وقت اسرائیلی اور امریکی کارروائیوں کے جواب میں ایران کی جانب سے بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور سعودی عرب کے شہر ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایران نے مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں موجود امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 2 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ حکام نے 2 میزائلوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بحرین میں امریکی بحریہ کا فلیٹ ہیڈ کوارٹر میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کارروائیوں پر اس وقت ایران کی جانب سے دفاعی اور کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جوابی کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں اور مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں یہ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ امریکی تنصیبات کو ان ممالک میں نشانہ بنایا جائے گا۔ جنگ سے قبل بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے بار بار آگاہ کیا گیا تھا، خاص طور پر امریکہ کو مذاکرات کے درمیان بھی، کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر وہ جنگ ایران تک محدود نہیں رہے گی، پورے خطے میں یہ جنگ پھیلے گی، اور ایسا ہی اب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایران کی جانب سے امریکی تنصیبات جو کہ خطے میں موجود ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایران نے مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں موجود امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی جانب سے وارن کیا گیا تھا پہلے ہی امریکہ کو، اسرائیل کو، کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو خطے میں موجود امریکی تنصیبات امریکی مفادات کو نشانہ بنائے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایران کی جانب سے۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 2 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ حکام نے 2 میزائلوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ بحرین میں امریکی بحریہ کا فلیٹ ہیڈ کوارٹر میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں، تاہم یہ تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں کہ ریاض میں کن علاقوں میں یہ دھماکے ہوئے ہیں، کیا وہاں پر امریکی تنصیبات موجود تھیں۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران نے مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں جوابی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ امریکی تنصیبات کو ان کارروائیوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 2 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ حکام نے 2 میزائلوں کو تباہ کرنے کا